سیول کے ایک آرام دہ اپارٹمنٹ میں اصل مالک انسان نہیں ہے بلکہ سنہری آنکھوں اور سیاہ ریشمی بالوں والی موٹی نخرے باز اور غسیلی پرشین بلی میسو ہے۔ منظر دن لونگ روم جیوون کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی ہے۔ ہیون کاغذات دیکھ رہا ہے۔ میسو حسب معمول صوفے پر خفا شکل بنا کر سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ میسو کے خیالات جیسا سوچا تھا، یہ نر انسان پھر میری جی وون کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمف جب تک میسو ہے کوئی بھی اس کی محبت پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اسی وقت ڈور بیل بجتی ہے۔ جی وون وہ لگتا ہے سوا ہے۔ ہیون دروازہ کھولو۔ جیوون کی دوست اور ماہر فلکیات سوا ایک لمبا کیس اٹھائے اندر آتی ہے۔ جیوون میں نے آخر کار نیا ٹیلی اسکوپ خرید لیا۔ آج رات تمہیں ستارے دکھاؤں گی۔ میسو کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں۔ میسو کے خیالات اسکوپ یہ کیا ہے؟ لمبا اور مشکوک، یہ ضرور ہتھیار ہے، شاید دشمن ملک کا کوئی جاسوسی آلہ۔ منظر 2 شام لنگ روم سوا کھڑکی کے پاس ٹیلی اسکوپ لگاتی ہے۔ جی وون خوشی خوشی چٹائی بچھاتی ہے اور ناشتہ لاتی ہے۔ ہیون خاموشی سے میسو کھڑی ہو کر گھور رہی ہے۔ واہ کتنا بڑا ہے، ستارے بہت صاف نظر آئیں گے نا؟ ہاں زہرا بھی نظر آئے گا۔ لیکن میسو کا فکرا ہو جاتا ہے۔ میسو کے خیالات ہمف سب دھوکے میں آ گئے ہیں۔ یہ عجیب سی نلی تو ہمارے گھر کو برباد کرنے کی سازش ہے۔ مجھے روکنا ہوگا۔ میسو آہستہ آہستہ ٹیلی اسکوپ کی طرف بڑھتی ہے۔ دیکھ لیتا ہے۔ ہیون یہ اب کیا کرنے والی ہے؟ منظر 3 تناؤ ٹیلی اسکوپ بمقابلہ میسو جیسے ہی سوا کچن میں جاتی ہے، میسو اچانک ٹیلی اسکوپ پر جھپٹتی ہے، پنجوں سے مارتی ہے اور کاٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ میسو کے خیالات لے جاسوسی ہتھیار میں تمہیں ختم کر دوں گی، جی وون کو بچاؤں گی۔ اسکوپ گرنے ہی والا ہے۔ ہیون دوڑ کر میسو کو پکڑ لیتا ہے۔ ہیون ارے میسو یہ ہتھیار نہیں ہے، یہ سوا کا ہے۔ میاؤ ہیون کے بازو پر خراش مار دیتی ہے۔ دیکھا تم بھی اسی کے ساتھ ہو، نر انسانوں پر بھروسہ نہیں کیا جا جاتی ہے۔ جیوون واپس آتی ہے اور گھبرا جاتی ہے۔ وہ نہیں میسو تم کیا کر رہی ہو؟ اگر سوا کا ٹیلی اسکوپ ٹوٹ گیا تو؟ ٹیلی اسکوپ کوئی بات نہیں، ابھی تو صحیح ہے۔ میسو آرام سے ہیون کی بانہوں سے نکل کر جیوون کے پاس آ جاتی ہے اور ایسے بیٹھ جاتی ہے ایسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میسو کے خیالات مشن مکمل، بس اتنا کافی ہے کہ جیوون میری طرف ہے۔ منظر رات چھت وہ لوگ ٹیلی اسکوپ چھت پر لے جاتے ہیں۔ سوا جوش سے ستاروں کی وضاحت کر رہی ہے۔ جی وون حیرت سے دیکھتی ہے۔ ہیون اپنی خراش سہلا رہا ہے۔ میسو قریب لیٹی ہے۔ ہیون تم واقعی مصیبت ہو، لیکن جب جیوون پاس نہیں ہوتی تو تم ہمیشہ میرے ساتھ کیوں رہتی ہو؟ میسو اسے گھورتی ہے۔ میسو کے خیالات چپ رہو، یہ راز ہے۔ جب جیوون نہیں ہوتی تم اتنے برے نہیں لگتے۔ میسو آہستہ آہستہ ہیون کی گود میں چڑھتی ہے اور سر رکھ کر سو جاتی ہے۔ ہیون ہنس دیتا ہے۔ منظر اگلی صبح لونگ روم سوا ٹیلی اسکوپ سمیٹ کر جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ سوا کل رات میسو نے میرا دل ہی روک دیا تھا، لیکن وہ کچھ پیاری بھی ہے۔ ہاں میسو تھوڑی خاص ہے۔ سوا چلی جاتی ہے۔ ہیون میسو کی طرف دیکھتا ہے۔ ہیون کبھی نہ کبھی تم مان لو کہ تم مجھے جی وون سے زیادہ پسند کرتی ہو۔ میسو کے خیالات خواب دیکھو ماننا کبھی نہیں، بس تمہاری گود گرم ہے۔ میسو جمائی لے کر صوفے پر پھیل جاتی ہے۔